وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھانے. ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ وہ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا. میں سفر کرتے رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں، لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات. پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ. تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں تم بات ہی نہیں مانتے. فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شان بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے. آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو. ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے؟ سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے. تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے، تہمدیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے. وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے. تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے. اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو. فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں. کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے. آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا. جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے. آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے. وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے. تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو.
وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں، ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے۔ بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا، میرا بڑے دل کرتے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی۔ کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو پگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں؟ کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا؟ بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل۔ دنیا میں کیوں نہ نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں۔ وہ کہتے تھے دنیا، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والعلا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں۔ فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والعلا میں۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔
حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے. حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں, اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے. یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا, ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت, جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو, پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازے رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو, رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا, صحابہ کی محبت کا, بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی, حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں, پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی, غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتا دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. اور کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب. نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکم ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی والدیّ.
فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا عمران میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھے تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا بتاؤ یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جاوی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا تھا، تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں۔ تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کے اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا، تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتہ انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے ہیں جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ
اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے، تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے، اگرچہ آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے، ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی دینی ہے، تو پہلے چھٹی دے، چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہے، فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف ترجیح کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف ترجیح کے مشورے دیتے، کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتابیں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل سے بند کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کچھ صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کچھ چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے، شاید 2-4-5 شاگرد بھی بیٹھے تھے۔ باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں میچ سے، لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے، وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12-14 سال کا بچہ جب وہ آیا نا باغ میں، تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں۔ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی، تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی۔ تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ کو بچہ ہے کہ 100 دفعہ آئے گا؟ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوگا تمہیں تو نہیں نہ پابند کر رہا،
کا حضور ماجرا کیا ہے, کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے, یہ میرے شیخ کا پوتا ہے, میرے مرشد کا پوتا ہے. اصلا نال جو نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے, ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تو پھل کنڈیاں نال تول دے. یہ میرے حضرت کا پوتا ہے, اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے. فرمایا میں نے نمک کھایا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں, یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا. تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں, امام اعظم ہے نا, یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں, انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے. ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ, اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے. بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا, بڑا اکرام. مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی آپ میں لے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ, تکلیف والا. یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا, اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا, اور جرم نہیں بتایا گیا. اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی. کچھ لوگ مذاق کرتے تھے, بھاگ رہے ہیں جی پولیس آ گئی. کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے, یہ ڈاکو تھے. اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں, کسی کام میں, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے, مدرسین پڑھنے پڑھانے والے, اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا. اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے, انہوں نے یہ جرم کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی نہیں تھا, کوئی پیچھے جانے والا نہیں. 2 مہینے, اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ, اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے. زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا. تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا, کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے, بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا کہ جو ہمارے ابے کا اشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا. پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم, انہوں نے کہا کہ ہم سے نہیں یہ کام ہوتا. تو روز سیمینار کرتے ہو, یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے, تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو. بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا. آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا, بستیوں کی بستیاں خالی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم, خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے, اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ. ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور, تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی. وہ گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی, تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری, اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے, سب ختم. اب اس کی سواریاں کرنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے, دیکھتا ادھر ہے. بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا. میں نے کہا پتر, ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے. تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا, حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے, اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے, چلاتا ادھر ہے, ساتھ میسج لکھ رہا ہے, تو ساتھ موبائل سن رہا ہے, تو کتنا پاگل ہے, کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال. تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی. پھر یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں, ان کا حال دیکھیں, یہ فٹافٹ معاملہ. اور یہ اتنا سخت معاملہ, اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, اتنا کربناک ہے یہ معاملہ. کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا. یہ بازو دکھنے لگتا ہے. آپ یقین کریں, بیٹھے رہتے ہیں نا, جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں, اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا. تو اب آپ کیا نہیں کچھ سکتے, آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں, آپ خبردار, آپ بالکل ہلے گے نہیں, آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا گھٹن والا ماحول, کیونکہ آداب نہیں رہے, کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں, ہم آزمائش میں ڈال. ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں, آپ دے نہیں سکتے. آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے, پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو, اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا. یہ تکلیف ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف, کبھی بھی تکلیف نہ لے, کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کرے, آزمائش میں نہ ڈالے کبھی بھی. اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی, اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اللہ کا فضل ہے, عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کا فضل ہے, زیادہ ہے لوگ. لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں, میں یہ حدیث اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں. میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں, الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں, میں اس درجے کا نہیں ہوں. پر یار کتنی شاندار بات ہے, کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے. میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے, نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے.
یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا، نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے، اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے. یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتا ہے کہ وجہ نظر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی. فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا. اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے. اور حد ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا ہے. اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے. اتنا بڑا درجہ. اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں. تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بلا کہہ رہے تھے. علامہ اور بڑے غلیظ، سنے آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے. کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. خیال فرمائے اپنے گزر. دیکھیں نا داتا علی اجمیری رحمت اللہ، پتہ کتنا بڑا شخص ہے. غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا. یعنی غوث پاک کہتے ہیں. چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے، کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ایک پورا. تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ. ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب، مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود ہے نہیں ہے. داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں، کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے. تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. ہر بات کا الٹ مطلب. بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت. 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے. لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ، بڑی دور. تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے، بڑی میری خواہش ہے. چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز عادی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دی. سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی، پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے، سارا دن کی تھکاوٹ تھی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آرام فرمایا، فجر کے وقت اٹھے. اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں تہجد تو پڑھی کوئی نہیں. لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے. تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے. اعلان 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے. ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا، اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان. اس حدیث کی ایک عرب بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجمیری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا.
کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث، امام بخاری کے بغیر لے، تیرا پتہ چلے. جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا. کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا. اعلان جنگ ہے رب کریم کا. تو کہنے لگا جی تہجد نہیں پڑھی. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر، لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر. ہم کہنے لگا جی نہیں. چونکہ بڑا سیٹ تھا، جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی. جاگ رہے ہیں ہم لوگ. آپ رو پڑے، فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے؟ اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی. کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے، باقی ہر شے جل گئی. اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر، میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، نہ ہو سکا. پھر ایک دن تڑپا، کسی نے کہا وہاں چلا جا معافی لے لے. تجھے پتا ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے. وہاں چلا جا، بچ جائے گا. آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا، اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ. حضرت جنید بغدادی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی. اسے ادھر دیکھیں میری طرف. جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی. وہ اکثر آتا، آپ پڑھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے. تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگے. پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگے کہ اب میں نہ کچھ ہوں. پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو، موج کرے کوئی. ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجل اللہ عطا کرتا ہے. لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. ادھر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے. یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا، ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں ہی میں ہوں. یہ ذرا بات تھوڑی سی بات ہی، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے. کبھی کسی کو کوئی بات سناتا، کبھی کوئی سناتا، کہتا وہ تو ابھی وہی ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں. تو بہت اونچا درجہ ہے میرا. وہ آہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نا تو نے کہا تو حضرت ہنس دیتے، مسکرا دیتے، کہتے چلو موج کریں. لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی. ہوتی ہے تکلیف، کیا کرے، اللہ نے دل جو بنایا ہے. اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے. کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں، رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے، تجھے نہیں کرنی چاہیے. لیکن چلو خیر. ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا. اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے، پتہ کرنا ہے آج کتنے پانی میں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا ہے. اور جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے. پھر چوکوں چراہوں میں رسوا ہوتا ہے. آ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے، آج میں نے امتحان لینا ہے. تو کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں. تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا، پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا، آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو. جلال آیا حضرت کو، تو مجھ سے بات کرے گا، میری روٹی کھا کے، میرا نمک کھا کے، میرے ٹکڑوں پہ پال کے، مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا. فرمایا تو چھوڑ، تیرے دل میں سوال کیا، میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا ہے؟ تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا. لگا حضور ہاں. فرمایا بتا جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے؟ کیونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا. فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، لفظوں میں بھی دیتا ہوں، معنوں میں بھی دیتا ہوں. معنی بھی بتاؤ نہ میں لے دوں جواب. حضرت جنید داتا صاحب نے لکھا، حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی، کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا. تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے، تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا. میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں، اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی، جا میں نے تیرا نور چھین لیا، تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے، جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا. یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا، منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی، وجود کانپنے لگا، پیروں میں گرا. آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا، اب معافی اسی وقت ملے گی جب رب تجھے معاف کرے. تو بھاگ جا.
چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں ہی گفتگو کرنا اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا اور صبح اور شاموں میں کرنا, اتنے اتنے سخت جملے کہہ دینا. او بھائی, ایم ایل اے کے دوست کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا, تو منسٹر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, تیری جرت نہیں ہوتی. تو آر پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, تو بتا تو نے اللہ کے دوست کے بارے میں بات کیسے کرنی, رب کے دوست کے بارے میں. وقت میرا ختم ہو گیا, پر ایک بات سنانی بڑی ضروری ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دلی میں ایک درویش تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا. ایک طوائف اور اس کا تماش بین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے نا, چھت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے, تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکر تھا, موج میں جا رہا. اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا, اس نے تھپڑ مارا بزرگ کے منہ پہ, کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا. بابا جی کہنے لگے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے, واقعی بوڑھا ہو گیا, اب صحیح نظر نہیں آتا, غلطی ہو گئی. تھوڑا سا آگے گئے تو ٹھنڈ کا موسم تھا, ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا. اس نے بابا جی کو آتے دیکھا تو بھاگ کے گیا, بازو سے پکڑا, پھٹے پہ بٹھایا, گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا. بابا جی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پیا, پورا پیالہ پی کے کہنے لگے یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے, نہ میں اسے جانتا ہوں نہ اسے جانتا ہوں, اس نے تھپڑ مار دیا, اس نے دودھ پلا دیا. بابا جی وہیں بیٹھے تھے تو پیچھے سے لوگ دوڑے آ کے, نے آگے کہا بابا اللہ کے ولی بد دعا تو نہیں دیتے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا وہ چھاچ پہ چڑھا ہے, اس کا پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا, من کا ٹوٹ گیا تو مر گیا ہے. بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. کہا نہیں آپ نے دی ہے. فرمایا نہیں دی. اس نے کہا دی ہے. تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دوں. کیا سناؤ؟ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا, جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا, پھر میرے یار کو برا لگا, اس نے اسے مار دیا, میں نے تو لفظ بھی ادا نہیں کیے. لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لاوارث نہ سمجھے, اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے, پھر تو تیاری کر, پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں, پر رات کی نیند نہیں تیرے پاس. پھر ہر سہولت ہوگی پر روح کا سکون ہے. تھوڑا سوچ کے بولیں, تھوڑا احتیاط سے بولیں, تھوڑا تول کے بولیں, کہیں ایسا نہ ہو ایک فکرہ کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی کا سبب بنے. آج بھی لوگ, میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے, میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ. لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں, اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی, وہ خوبصورتی, وہ عاجزی, وہ شرافت, پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی, اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی. اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے, آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے, لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے. حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی. اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ, ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون, دونوں ہی پرہیزگار ہیں. یہ پرہیزگار ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری. غیر مشروط, ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں, شرطیں لگا کے. نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے, بنا برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے. سوال ہے, میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں, تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے. یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں, اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے, تجارت کر رہے ہوتے. تجارت, اور تجارت ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے, پھر سودا بیچ لو, سودا خرید لو, سودا خرید لو, سودا بیچ لو, یہی کچھ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی. غیر مشروط یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا. کوئی لیتا نہیں, کوئی لالا نہیں, کوئی اگر نہیں, کوئی مگر نہیں, کوئی ایسے کیسے, بس جو فرما دیا ٹھیک ہے, جیسے کر دیا ٹھیک ہے, جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں, اب حدیبیہ میں صلح کر دیا, حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے, پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں, ٹائم مانگتے ہیں,
پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے. کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر مت چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر مت چھڈے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا. تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، اور پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری، غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی. میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے. حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا. مال غنیمت بھی آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا. جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا. اور جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. یہ اپنے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے. لیکن نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کہنا. یہ حد ہے اپنائیت کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں. میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر ہیل و حجت کے پیار کی، صبح شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شاید بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے. ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے. چلے ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے. اتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے. کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں. پستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں. لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کرے آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے. کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں یہ لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. کنوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے. اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے تو آپ ذرا ٹھہرے میں انتر دیکھتا ہوں، کوئی چیز ہو نا کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے. پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر
حضور کے قدموں میں گرا دیا، جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں۔ خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی، تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے۔ خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے۔ یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ، بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دے سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو۔ خدا کے بندے سمجھتے نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما۔ کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کی اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا، پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار ہے۔ یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نہیں کر رہے، اس وقت وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا، ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کوئی جگہ دی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی، میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی، ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا۔ کہتا میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے گا۔ ہاں میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہے ہم، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا، میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے۔ لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے۔ کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو، میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو، پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے، میں نے کہا تو دور نہ بتا بس ایڈریس بتا۔ میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا۔ اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائیں، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، کہتے اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا، جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی۔ کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا، حضور تھے۔ اس دن میں اتنا راضی ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سنوار لیا، اپنے آپ کو ٹھال لیا محبوب کی رضا۔ سردار تھے، اعلیٰ کپڑے پہنتے، حضور کی غلامی میں آ، پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا۔ مدینے کے غریب گھروں میں کوئی یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے، دودھ دھو کے دے دیتے، تم پی لو، کچھ بیچ لو۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں، کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے، اب تو آپ امیر بن گئے، ابھی بھی آئیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا، حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں، اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا، اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی، اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں۔ عاجزی، انکساری، سادگی، تھوڑا کھانا۔ ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے، ہم کہ سوچیں بدلتی،
گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں. بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں. بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے، لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا، یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے. بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اپنی اصل پہ قائم رہتے. انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی ہیں، اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے. بہت بڑا درجہ ہے. اور آج کل کی عمارتیں نہیں. آج اس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا، 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ایک پایا اس کا ہل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے. کام کیا کرنا ہوتا ہے. حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی. قوم کا ملت کا کیا سوچے، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار. لیکن حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی. لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے. خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے، اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان کی، لیکن زندگی وہی سادگی والی، انداز وہی عاجزی والا، طریقہ وہی. آپ نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے. امیر المومنین ہے، کتنی چیزیں ہیں. اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی. تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا. بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے. دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق ایک پر رو پڑے، فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ. حضور یہ چلیں آپ نہ پیئے، پر رونے والی کیا بات ہے. فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جائے. لے جاؤ. حضرت کیا مطلب. فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا. چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں، کس کو دور کر رہے ہیں آپ. تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے. میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو. فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں. طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے. اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹھ کے پہنتا ہو، ورنہ تو ایک پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹھ تھے. کہاں چلا گیا وہ دور. اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں، سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں، پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں. عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھے، دیر تک. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے. کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا، معرفت، 2-3 گہری باتیں کر دینا. معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی. سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھے، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے. یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا. کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی کہانیاں گھڑتے. اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچائے. مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں. فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. دیر کے بعد کہنے لگے ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے. پتہ نہیں یہ کہ دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی، ایک کرتا نیا. ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سود میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی سے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس. یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پروموٹ کیا، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے. تو جناب صدیق اکبر روئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا ہے، ان وسطوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہیں،
بہت ساری دنیاداریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزیں. کبوتر وہی ٹھیک ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا. شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے. پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں. سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا. تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے. نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو. یہ وہاں گئے کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا. وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے. جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئی نا. آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے. حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خالہ کے بیٹے تھے. وہاں آ گئے. حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی. شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نا، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے. حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا. وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ. تو وہ تو ایک نئی ترانے لا لے، جا کے. اب وہ بھی سردار بندے تھے. تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے. آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے. چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. کہ جوان بچے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گئے، تو پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے کے. انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا. تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ. حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی. پورا غصہ لے گیا نا. یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا. اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے. تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے، کہہ جو کہنا ہے. تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے. تو کار جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے. گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے. میں کہا سنائیے. 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک. تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا. فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں. انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا. اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے. تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے. کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا، قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا. کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے. حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی. آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے. آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا. کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا. جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے. تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے. اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا. پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے. جانا کیوں نہیں؟ تاری مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے تیار بیٹھے. ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اب گئی اڈن ہارے. آپ نے فرمایا جانا تو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ. تو حضرت مصعب بن عمیر کا لہجہ، لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی. لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا. تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، اب تلاش کرنا چاہیے.
کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کو پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو حضرت جی؟ بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حضیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں۔ اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے، اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں۔ کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے۔ فرماتے مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ۔ کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا۔ یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا۔ تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چلنا تجھے کہا نہ جا کر کے آ۔ کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی۔ کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام۔ اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، سچی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے، اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہو؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں۔ اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں۔ فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ میرے رسول کریم کائنات کے بادشاہ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے۔ رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا، اے اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ دعا مانگی تھی، مانگے ہاں آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اللہ بقدر ضرورت روزی، بقدر ضرورت۔ اور ایک تو وقت ہے نا آ نہیں رہا، کروڑوں مال آیا، اور میرے رسول کریم نے دنیا کی دولت کو گھر میں داخل ہے، حضور نے داخل ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی، جناب عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرما تھے۔ اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے نا، کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا، دلیر آدمی تھے پر رو پڑا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے،
اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تجھے پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے۔ ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح۔ فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے۔ حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا بھائی۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں راگ گیا تھا میرے آج بھی وہی ہے یار، کیا بات کرتا ہے تو میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا پہلے آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے، پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری، کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا، تو ابو ذر غفاری سے بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر، کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا۔ فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا، عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہہ، کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہہ۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص۔ اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو، حضرت ابو ذر غفاری تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ
ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسی دے کچھ نہیں جلاگتے تے نہ کچھ ہڈا دردی. حضور نے کہا تھا نا یمشی واہبا، کیلا جلے گا. رب سا چلے گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا. فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں. تشریف لے گئے. وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے. بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں. تبن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے. فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو. کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا. صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، یا فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے یہ صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرا لے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والا، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں. اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا. بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو، پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنے، ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے. حضور رات کو آئے سوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سنے آپ کو پتہ ہی ہے. کہ یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا. یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا. سخت ہو جاتے ہیں دل.
جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں، دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دسدیاں یعنی قبراں جنہاں تے پھل پے، تو ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے، تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، اور جنہاں بعد جسی پل نہیں سنجیندے، ایک پل نہیں سنجیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں، سہ جوڑ۔ کہا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی جائے کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے۔ سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے آپ میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں ہی لگا رہے، سغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی، تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نا دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، شیر کو۔ حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ قافلے سے، رستہ بھول گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا۔ اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا رہا یا راہ جاندے، اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔
شیر دم ہلاتا رستہ چھوڑ گیا. اور بابا جی بھی گئے. فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی, شیر دوڑا آیا. آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گئے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا. ان علماء کو, حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے. جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی وہ بزرگ پھر فرمانے لگے, کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں, میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے. تم نے محنت کر کے نا لفظ ٹھیک کیے ہیں, لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے. دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا ہے دل دا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, جے کوئی رمز پچھانے. اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے, دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے, منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے. تو اپنی دل کی صفائی پر دیکھ کے میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے, رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے. اور امام غزالی حدیث لائے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے, اللہ تو مومن کے دل میں ہے. مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے, رب کی یاد ہے, رب کی محبت ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے. اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ, اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. عزیز بھائی اللہ کے جلوے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا, دودھ تو دور رہا, شہد تو دور رہا, اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا. تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی, صاف بھی ہو گئی, شرعی تقاضے پورے ہو گئے, پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی, میرا دل نہیں مانتا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا, تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا. اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی, خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا. کسی سے جلنا, کسی سے حسد کرنا, کسی کے بارے میں عداوت رکھنا, کچی بولیاں بولنا. اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا, جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی. خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف, بس ہم ٹھیک ہیں. یہ تصوف ہے, میرا تو ٹھیک ہے. طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں, باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے. تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے, تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے. فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو, جا سارا زمانہ دے. اگر کوئی میری طرح کا مل گیا, مجھ سے بہتر مل گیا, تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا. ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا, جا گھوم زمانہ دیکھ. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ٹھیک ہوں, فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے. اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. وہ لوگ تو نفی کرتے تھے, وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی, کہتے تھے میں کوئی شے نہیں, میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, او میں تے بندہ چور. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے, تو ان کا نام محمد تھا چونکہ, تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان, معاذ اللہ یہ وہ والے. تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. او میں تو ایک ٹھگ ہوں. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہے اولیاء کے, پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے. وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرکپور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے. مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو, کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے, جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی, تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آ کے دو لکھ ملنے سزائیں.
जेड़ा बोले नू राई आखे ओ जन्नत पींगा पाई, क्योंकि रांझा रांझा कर दी नी मैं हुण आप ही रांझा हुई। रांझा ही आखन सारिया मैनू, हीर ना आखे कोई। वो तू किधर जा रहा है? कहते मैंने कहा बाबा ज्यादा बातें न कर, नाराज हो जाऊंगा। कहते बाबे ने कई दफा रास्ते में मुझे मना किया, ना जाना ना जाना, फलानी जगह चला गया फलानी जगह, लेकिन मैं चला गया, मेरी तलब सादक थी। जब मैं बाहर जाकर बैठा तो अंदर से बुलावा आया कि मियाँ साहब ने बुलाया। अंदर गया तो ये तो वही बाबा जी हैं जो मुझे रोक रहे थे। तो मियाँ जी खुद हैं, हजरत मियाँ साहब कहने लगे बेलिया तेन बड़ा मोड़िया, पर तो मुड़िया ही नहीं। वो तो रोकते थे, अपनी नफी करते थे। दिल साफ दूसरे के बारे में, नजरिया साफ, किसी के बारे में खैर का जुमला, किसी की वकालत करना, किसी का ऐब छुपाना, किसी के बारे में अच्छे लफ्ज बोलना, यह मोमिन की शान है। मोमिन का दिल ऐसे सोना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़ैद बिन हारिसा है, इसका दिल अल्लाह ने नूरे ईमान से भर दिया है। ईमान से दिल भर दिया रब ताला ने। एक दिन सुबह सुबह हुजूर ने पूछा, दाता साहब ने इसको लिखा है, नबी पाक ने पूछा आज तुमने सुबह किस तरह की? अर्ज की या रसूलल्लाह इस हाल में कि मैं पक्का मोमिन हूं। हुजूर ने फरमाया तू पक्का मोमिन है, किस तरह? कहने लगे या रसूलल्लाह मैं इस तरह का मोमिन हूं कि सोना और मिट्टी मेरे लिए बराबर है, पैसे आ जाएं तब भी कोई टेंशन नहीं, ना आए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे सोना और मिट्टी बराबर है, कोई परवाह नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तेरे ईमान की दलील? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे ईमान की शान और दलील ये है कि मैं यहां जमीन पे बैठ के नजर उठाऊं तो मेरी नजर अल्लाह के अर्श तक जाती है। मैं बता सकता हूं कि जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और राजी हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं और चीख रहे हैं, मैं बता सकता हूं। हुजूर ने फरमाया फिर इसकी हिफाजत कर, फिर इस जज्बे की हिफाजत कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे एक पहाड़ी इलाके से, एक आवाज आई, किसी पुकारने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने पलट के देखा तो हरनी बंधी हुई थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम गए उसके पास। एक रवायत है कि शयाबी ने उसको बांधा था, एक रवायत है कि यहूदी ने बांधा। हुजूर गए, आके कहा क्या बात है? तो उसने करने लगे या रसूल अल्लाह ये बंदा मुझे कैदी बना के लाया और आप मेरे थनों को देख के दूध से भर गए, बच्चे मेरे तड़प रहे, अगर थोड़ी देर के लिए ये मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूं दूध पिला के फौरन वापस आ जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा छोड़ दो, उसने कहा अगर ना आई तो? नबी पाक ने फरमाया ये सच्चे से वादा कर लिया तो सच्चा करके दिखाई। हुजूर के जमाने के जानवर ये सच्चा वादा करके दिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छोड़ दिया। तो जानवर को जब आप बंधे हुए को छोड़ते हैं तो बड़ी तेज दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ी कि जंगलों के अंदर और पहाड़ों में गुम हो गई, नजर ही नहीं आ रही किधर गई। जब वो गुम हो गई तो वो यहूदी कहने लगा वो तो गायब हो गई, इस तरह गई है कि लगता ही नहीं था पलट के आएगी। महबूब ने फरमाया नहीं ये जरूर आएगी, ये सच कह के गई है, ये लौटेगी। वो यहूदी कहता जब मैंने कहा ना नहीं आएगी तो वाह मेरे महबूब तेरी शान पे भी कुर्बान जाए। हुजूर चारपाई पे उसके पास बैठ गए, फरमाया चल मैं बैठता हूं बतौर गारंटर के, मैं बैठता हूं, आएगी तो मैं जाऊंगा, यही बैठा हूं। वो कहते हुजूर बैठे रहे, शाम ढलने लगी, मैंने कहा कोई नहीं आई, फरमाया फिक्र न कर आएगी। कहते थोड़ी ही देर गुजरी तो वो लहराती हुई आई, वो दौड़ती हुई आई, पहले आके उसने हुजूर के कदम चूमे, सजदा किया और फिर वो शुक्रिया अदा करके वापस गई, जहां रस्सी बंधी हुई थी उसके पास जाके बैठ गई, कहने लगी मुझे बांध लो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा इसे जाके बांध। उसने बांध लिया तो हुजूर फरमाने लगे चल मेरे हाथ बेच दे, मैं खरीद लेता हूं। उसने अर्ज की हुजूर नहीं मैंने नहीं बेचना। कहा क्यों? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसे नहीं बेचना, मैंने अपना बेचना है, मुझे कलमा पढ़ा दे, उन्हें मुसलमान होना है, और जब मैं गुलाम हूं तो मेरी हर शय आपकी है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसे आजाद कर दिया। इमाम जुरकानी फरमाया करते थे तू सच बोलेगा तो आजाद हो जाएगा, झूठ बोलेगा तो कैदी रहेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफ़उ, ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर उससे नफा ना उठाया जा, जो इल्म तो हो पर उस पर अमल ना हो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफा अता करे, और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना, फरमाते हैं फिर नमाज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोज़े रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहां भी कोई बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी
فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہے، تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی، چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات، 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دے، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ہو، ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اور کیا چاہیے؟ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں
اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ, اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نا اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہر سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے کلیستہ پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں, پورا باب بند ہے داتا صاحب. فرماتے فقیری بھوکے رہنے اور کیا بات ہے. کئی دفعہ میں نے کشف المعجوب پڑھی, کئی دفعہ پڑھی, اللہ جانتا ہے, لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر, انداز لے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے, اللہ مجھے مال زیادہ دے, پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. جیب دعا ہے بھئی یہ بھی. اللہ